ایک یہ ہے کہ ان کا انداز گفتگو سادے الفاظ میں کہوں تو تہذیب والا نہیں ہے، مہذب نہیں، اخلاق والا نہیں ہے۔ صحابہ کرام ایک ریڈ لائن ہے، اس کو ہم کراس کر رہے ہیں، ان کے اوپر تان و تشنی کر رہے ہیں۔ جب ان پہ تان و تشنی ہو جائے گی دین کا بچے گا کیا؟ اوپر مرزا صاحب کا بڑا اعتراض ہے کہ جی جو مولوی ملا یہ چھپاتے تھے وہ دیکھو میں بتاتا ہوں، یہ تو صحابہ کرام کی باتیں چھپاتے تھے، میں بتا رہا ہوں۔ ایک بھائی کا بھی سوال آیا تھا مرزا محمد علی جیلمی کے انجینئر، ان کے حوالے سے ان کی جو گفتگو ہے آج کل لوگ سنتے بھی ہیں، متاثر بھی ہیں، اور آج کل ان کے معاملات ذرا سوشل میڈیا پر زیادہ چل بھی رہے ہیں۔ بہرحال کبھی میں نے گفتگو کی نہیں ہے اس موضوع پر، نہ کرنے کی ضرورت تھی، لیکن بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ جی ان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ہے، سننا چاہیے نہیں چاہیے، کیا ہے؟ لمبی چوڑی گفتگو کے بجائے میں صرف 3 باتیں عرض کر دوں جو خلاصہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ ان کا انداز گفتگو سادے الفاظ میں کہوں تو تہذیب والا نہیں ہے، مہذب نہیں، اخلاق والا نہیں ہے۔ جس انداز سے وہ گفتگو کرتے ہیں، جو لب و لہجہ ہوتا ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے معاشرے کی کہ اکثریت لوگوں کو یہی مزاج سمجھ میں آتا ہے، یہی انداز سمجھ میں آتا ہے، تو تڑاک، ذلیل کرنے والا، سامنے والے کو نیچا دکھانے والا، سامنے والے کو زیر کرنے والا۔ ہم اس انداز سے بڑے مانوس ہیں، یہ ہمارے ایک سمجھنے کے ایک، اور اسی لیے لوگ ان کو سنتے بھی ہیں کہ بے دھڑک ہو کر، بے باک ہو کر، پوری جی جان سے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ تہذیب نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اخلاق مشرکین کے ساتھ بھی نہیں تھا، کافروں کے ساتھ بھی نہیں تھا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، منافقین کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ یہ اسلوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، یہ بدتمیزی والا لہجہ۔ دوسری چیز جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک قاعدہ ہے کہ جی ائمہ اکرام، علماء اکرام، محدثین، فقہاء اعظام، یہ انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ ہم کسی کی تقلید کی دعوت نہیں دیتے کہ آپ آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چل پڑے، ٹھیک ہے نا؟ جو بھی بات کر رہے ہیں دلیل سے بات ہوگی۔ اس میں کچھ ائمہ کا رد بھی ہو جاتا ہے، ان کی باتوں کو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں چھوڑ بھی دیتے ہیں شخصیت کے احترام کے ساتھ، کیونکہ ان کا مقصود دین کی مخالفت نہیں تھا۔ یہ اسی قاعدے کو لے کر آگے بڑھے، وہ بابے 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 ان کا مذاق اڑاتے اڑاتے اس قاعدے کو لے جا کر انہوں نے فٹ کے صحابہ کرام پر، اور صحابہ کرام کے علمی معاملات پر نہیں بلکہ سیاسی معاملات میں، اور صحابہ کرام کے ان معاملات پہ پھر انہوں نے جو طعن و تشنیع صحابہ کرام پر شروع کی، یہ ریڈ لائن تھی۔ اللہ نے فرما دیا تھا رضی اللہ عنہم، اور اللہ ان سے راضی ہو گئے، یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ وعد اللہ وکل وعد اللہ الحسنى، ٹھیک ہے نا؟ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، جب یہ جنت میں جائیں گے سیدنا علی بھی ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ بھی ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ یہ سب جنتی ہیں۔ ان کے سینوں میں اگر کچھ 19-20 ہوا بھی اللہ اس کو نکال دے گا۔ نمبر 2، میں کوئی ان کے اوپر حاکم بن کے تھوڑی نہیں بیٹھا کہ ان کے سیاسی معاملات میں، اختلافات میں میں فیصلے دوں، میں خدا بن جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ میں مثال اکثر دیا کرتا ہوں، گھر میں بڑوں کا اختلاف ہو جاتا ہے نا، والد والدہ کا، والد کا تایا چاچاؤں کے ساتھ، والد کا کبھی دادا کے ساتھ ہو جاتا ہے نا۔ آپ گھر کے اختلافات میں حاضر ہوتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر آپ کہیں باہر نکل کے اس کو بتاتے ہیں یا چھپاتے ہیں؟ چھپاتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر مرزا صاحب کا بڑا اعتراض ہے کہ جی جو مولوی ملا یہ چھپاتے تھے وہ دیکھو میں بتاتا ہوں، یہ تو صحابہ کرام کی باتیں چھپاتے تھے، میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو گھر کی باتیں ہوتی ہیں، بڑوں کے اختلافات جو ہوتے ہیں، کوئی نکل کر باہر بتاتا ہے؟ جو تربیت یافتہ ہوتا ہے، جو نیک سیرت ہوتا ہے، جو سمجھدار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، وہ آج اختلاف ہوا ہے کل صلح ہو جائے گی، اور ویسے بھی میرے گھر کا معاملہ ہے، میں باہر کیوں بتاؤں؟ اور اگر کوئی اس کی مزاج کا ہو نا کہ جو ادھر کی ادھر کرنے والا ہے، جو چوراہے پہ کھڑے ہو کے بتایا آج میرے ابا نے اماں کو یہ کہا، اماں نے ابا کو یہ کہا، ابا کا تایا سے یہ اختلاف ہوا، دادا نے ابا کو یہ کہا، اور پھر انہوں نے پلٹ کر یہ جواب دیا، دیکھو کوئی نہیں بتاتا، سب چھپاتے ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ایسے بچے کو، ایسے گھر کے فرد کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اس سے مزے لیں گے، تو اکثریت مزے لیتی ہے۔ جیسے ان کے جو مخالفین شیعہ حضرات ہیں، روافض ہیں، وہ اسی لیے اچھالتے ہیں، مزے لیتے ہیں، دیکھو یہ ہے وہ جو نکال کے لا رہا ہے گھر کی باتیں۔ اور تیسرا جو مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ان کا میلان اسی یہ بابوں وابوں کا مذاق اڑاتے اڑاتے صحابہ کرام پہ جب پہنچے تو میلان روافض کی طرف
جس کو اہل بیت کی محبت کہتے ہیں، حقیقت میں اہل بیت کی محبت اس انداز کی نہیں ہے. اہل بیت اس اخلاق اور اقدار کے نہیں تھے، بدتمیز نہیں تھے، بد تہذیب نہیں تھے، ناشائستہ گفتگو نہیں کرتے تھے، مخالف کو اس انداز سے رسوا نہیں کرتے تھے. تو جب یہ اس طرف پہنچے ہیں نا تو آپ دیکھیں گے ان کا میلان روافظ کی طرف زیادہ ہے. جو مذاق یہ صوفی باباؤں کا اڑاتے ہیں، جس انداز سے استہزاء ان کا کرتے ہیں، جس انداز سے صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، کبھی آپ نے ان کو روافظ کے ائمہ معصومین پر اس طرح کی گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ جو 12واں امام ان کا غائب ہے اس کے حوالے سے کبھی استہزاء کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ مہدی کے حوالے سے کہتے ہیں ہاں چلو بس اتنی بات کرو، شیعہ سنی سب متفق ہیں. وہ ایک لمبا موضوع، ایک ایک بات کو کیا جائے. خلاصہ یہ 3 پوائنٹ ہیں. ان 3 پوائنٹ کی بنیاد پر وہ جو باتیں ہیں ان کی جتنی بے باکی ہے، ان کی جتنی وہ خدمت کہہ لیں، جو کچھ بھی کہہ لیں، جو سمجھنے والا جو سمجھتا ہے، لیکن کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ 3 باتیں ایسی ہیں جو خطرناک ہیں، ہمیں بدتمیز بھی بنا رہی ہیں، ہمیں وہ بے باکی لا رہی ہیں جو ہونی نہیں چاہیے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نہیں تھی. صحابہ کرام ایک ریڈ لائن ہے، اس کو ہم کراس کر رہے ہیں، ان کے اوپر طعن و تشنیع کر رہے ہیں. جب ان پہ طعن و تشنیع ہو جائے گی دین کا بچے گا کیا؟ یہ ریڈ لائن ہے جس کو ہم کراس کر رہے ہیں. قرآن مجید نے صحابہ کرام کے لیے الگ قانون رکھا ہے، ان کا ادب سکھایا. اور تیسری چیز، اگر آپ کا ایک قاعدہ قانون ہے تو اگر آپ اس حساب سے چلتے ہیں تو وہ اس کا اطلاق جس طرح سنیوں پر کرتے ہیں بالکل اسی پرسنٹیج میں آپ روافظ پر بھی کیجئے. تو پھر چلو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ آپ ان کی طرف مائل نہیں ہیں. یہ بہرحال لمبی بات ہونے سے بہتر تھا، یہ 3 پوائنٹ کے اندر میں نے خلاصے میں ذکر کر دیا. اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.